اسلام نے انسان کو صرف جسم نہیں بلکہ ایک باعزت روح قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس نے انسانی تعلقات کے لیے واضح حدود مقرر کی۔ زنا انہی حدود کو توڑنے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس سے محض ایک گناہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے والا جرم کہا گیا ہے۔ زنا وہ آگ ہے جو صرف ایک فرد کو نہیں جلاتی بلکہ خاندان، نسل، اعتماد اور معاشرتی سکون سب کو راہ کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عزت اس کی پاک دامنی میں ہے، اور جو قومیں اپنی پاکیزگی کھو بیٹھتی ہیں وہ بظاہر ترقی کر لیں مگر اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ زنا صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں بلکہ یہ جھوٹ، دھوکہ، خیانت، بے حیائی اور خود غرضی کا مجموعہ ہے۔ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، غیرت مر جاتی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اپنے ضمیر کی آواز سننا چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام نے زنا کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ یہ نسب کو مشکوک کرتا ہے، خاندان کو بکھیر دیتا ہے، شوہر اور بیوی کے رشتے میں بد اعتمادی پیدا کرتا ہے، بچوں کو شناختی بحران میں مبتلا کرتا ہے اور معاشرے میں فحاشی، جرائم اور ذہنی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ آج ہم جن معاشروں میں بے سکونی، گھریلو ٹوٹ پھوٹ اور بے راہ روی دیکھتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں زنا کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اسلام نے صرف زنا ہی سے نہیں روکا بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو اچانک نہیں ہوتا بلکہ نگاہ سے شروع ہوتا ہے، خیال میں بڑھتا ہے، تنہائی میں مضبوط ہوتا ہے اور پھر انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نظریں جھکانے، حیا اختیار کرنے، لباس میں وقار رکھنے اور غیر ضروری اختلاط سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ پابندیاں سختی نہیں بلکہ انسان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ جیسے باڑ کھیت کو بچاتی ہے، ویسے ہی حدود انسان کی عزت کو محفوظ رکھتی ہیں۔ زنا وقتی لذت دیتا ہے مگر دیر پا نقصان چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ شرمندگی، خوف، بے اعتمادی اور بعض اوقات پوری زندگی کا پچھتاوا انسان کا مقدر بن جاتا ہے، جبکہ حلال نکاح وہ راستہ ہے جو سکون، اعتماد، محبت اور عزت عطا کرتا ہے۔ اسلام نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہے اور بڑوں کو آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ جب حلال راستہ مشکل اور حرام راستہ آسان ہو جائے تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ زنا صرف غیر شادی شدہ افراد تک محدود نہیں بلکہ شادی شدہ شخص کا اس گناہ میں مبتلا ہونا اور بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف اللہ کی نافرمانی بلکہ شریک حیات کی حق تلفی اور خاندان کی بنیادوں کو ہلانا شامل ہے۔ اسلام گناہ سے نفرت کرتا ہے مگر گناہ گار سے نہیں، اسی لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ماضی میں اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہو تو اسلام اس سے مایوسی میں دھکیلنے کے بجائے رجوع، ندامت اور اصلاح کا راستہ دکھاتا ہے۔ سچی توبہ انسان کو ایسا پاک کر دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ انسان دل سے نادم ہو، گناہ چھوڑ دے اور دوبارہ اس طرف نہ لوٹے۔ آج کے دور میں فحش مواد، بے حیائی پر مبنی میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز نے اس گناہ کو اور بھی آسان بنا دیا ہے۔ اس لیے ایمان والوں پر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں، موبائل فونز اور نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو خاموشی کے بجائے حکمت اور اعتماد کے ساتھ صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں، کیونکہ حیا سکھائی نہیں جائے تو دنیا خود بے حیائی سکھا دیتی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زنا کا انجام صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی سخت پکڑ ہے، اور اس دن نہ خوبصورتی کام آئے گی، نہ تعلقات، نہ چھپانے کے طریقے، وہاں صرف اعمال بولیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو چند لمحوں کی لذت کے بدلے اپنی عزت، ایمان اور آخرت کو داؤ پر نہ لگائے۔ پاک دامنی آسان نہیں مگر ممکن ضرور ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے خود کو روکتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم واقعی ایک پاک، مضبوط اور باوقار معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں زنا کو معمولی گناہ سمجھنا چھوڑنا ہوگا، حیا کو کمزوری نہیں طاقت سمجھنا ہوگا،
اور اپنی اصلاح خود سے شروع کرنی ہوگی، کیونکہ پاکیزگی صرف قانون سے نہیں آتی بلکہ کردار سے آتی ہے، اور یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔